کل یہ مسئلہ آیا تھا 3 جگہوں میں پڑھنا مکروہ ہے. اب آج فرماتے ہیں نماز جنازہ کے سلسلے میں کہ اگر ایک ساتھ بہت سارے جنازے آ جائیں، بہت سارے جنازے آ گئے، 4 5 6 7 10 15 آ گئے، تو سب کو ایک ساتھ رکھ کر نماز پڑھنا جائز ہے. سب کو ایک ساتھ ایک ہی نماز، جس طرح نکاح پڑھاتے ہیں 10 20 آدمی آ گئے ہیں، سب کے لیے امام صاحب نے نکاح کا ایک ہی خطبہ پڑھ دیا، وہ ایک ہی خطبہ سب کے لیے کافی ہے. البتہ ایجاب و قبول ہر ایک سے الگ الگ لیں گے. تمہارا نکاح فلاں سے ہو رہا، تم نے قبول کیا، اس نے قبول کیا، پھر دوسرے سے بھی پوچھیں گے، وہ تو ہر ایک سے ہوگا. خیر، تو سب کے لیے ایک ساتھ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے. البتہ جتنے بھی جنازے آئے ہیں ان میں جو آدمی سب سے زیادہ علم والا ہوگا اور عمل والا ہوگا، اس کی نماز جنازہ پہلے امام کے قریب رکھیں گے. امام کے قریب اس کا ہو جنازہ، اس کے بعد دوسرے ہوں. سب لمبائی میں اس طرح رکھ دیں گے، جیسے یہ ایک طرف ہے، ادھر پیچھے قبلہ ہے، تو 5 6 جنازے ہیں تو سب ایک لائن میں رکھ دیں گے. ادھر سر، پھر ادھر پیر آ جائے گا پہلے میت کا، پھر جہاں پیر آیا وہیں سے دوسرا جنازہ، اسی طرح رکھ دیں گے تاکہ سب کا سر ایک جانب ہو. حی علی الصلاۃ کی طرف سب کا سر ہو اور حی علی الفلاح کی طرف سب کا پیر ہو، اور امام صاحب بیچ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھا دیں گے. یہ جائز ہے. اسی طرح اگر جگہ کافی ہے تو پھر ایک جنازہ رکھیں گے، اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا، اس طرح لمبائی میں رکھ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. وہ بھی ایک طریقہ ہے تاکہ سب کا سینہ میں ہو اور امام صاحب سینے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ بھی جائز ہے. البتہ الگ الگ نماز جنازہ پڑھنا افضل ہے. اگر 5 6 جنازے بھی آ گئے تو الگ الگ نماز جنازہ پڑھنا یہ افضل ہے. سب کو ایک ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن الگ الگ پڑھنا بہتر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پر تقریباً 70 جنازے کی نمازیں آپ نے پڑھائی ہیں اور الگ الگ پڑھائی، الگ الگ آپ نے پڑھائی ہے. افضل یہی ہے، لیکن مجبوری ہو، وقت کم ہو، بھیڑ زیادہ ہے، اب ایک ایک جنازے کو لا کے رکھنے میں مشکل ہو رہی ہے، تو سب کو ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح ایک اور اہم مسئلہ ہے، نماز جنازہ تیار ہے، ایک آدمی کو وضو کرنا ہے، لیکن وضو کرنے اگر وہ جاتا ہے، نماز جنازہ میں امام صاحب سورہ یاسین نہیں پڑھیں گے، اتنی لمبی نماز نہیں ہوتی ہے، اس میں تو 4 تکبیر کہنا ہے اور 2 3 دعائیں پڑھنی ہے، تو بہت کم وقت میں نماز جنازہ مکمل ہو جاتی ہے. اب یہ آدمی وضو کرنے جائے گا تو یہاں نماز جنازہ ختم ہی ہو جائے گی. اس لیے اس آدمی کے لیے اجازت ہے کہ اگر اتنا وقت تمہارے پاس نہیں ہے وضو کرنے کا تو تم تیمم کر کے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہو. تیمم کر لے گا، 2 ہاتھ پاک مٹی پر مارے گا یا دیوار پر یا کسی پتھر پر مارے گا اس طرح، پھر اپنے چہرے کو اچھی طرح مل لے گا اور پھر دوبارہ مار کر اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت مل لے گا، مسح کر لے گا. اتنا کرنے سے اس کا تیمم ہو جائے گا. نیت کرنا ہے
کہ میں جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں، تو تیمم کرنے کی اس کو اجازت ہے۔ تو دیکھیے بہت سارے لوگ باہر کھڑے ہو جاتے ہیں اس بہانے سے کہ نماز اب ہو جائے گی، اب ہم وضو نہیں کر پائیں گے۔ اب آپ لوگوں کو سب کو مسئلہ معلوم ہو گیا کہ تیمم کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، جنازے کی نماز۔ کہیں فرض نماز میں ایسا کرنے لگے، فرض نماز ہو رہی ہو، اب وہ وضو کرے گا تو امام صاحب رکوع میں چلے جائیں گے، چلو تیمم کر لیتے ہیں۔ نہیں، ایک مسئلے کو دوسری جگہ فٹ نہیں کرنا۔ ڈاکٹر نے ایک ٹیبلٹ دیا، اس کو کھا لو ایک آدمی کو، اب وہ خود بھی کھا رہا ہے، دوسرے کو بھی کھلا رہا ہے۔ بھائی تمہاری بیماری الگ ہے، اس کی بیماری الگ ہے، ہر ٹیبلٹ کو ہر مریض کو نہیں دیا جاتا ہے، تو ہر مسئلہ ہر جگہ فٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ خیر، تو جنازے کی نماز کے لیے اگر نماز چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو تو تیمم کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک اہم بات کیا ہے، جنازے کی نماز جوتا چپل پہن کر کے پڑھنا، اس کو غور سے سن لیجیے، یہ اگر سمجھ میں آ گیا تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ وہ گیٹ کے پاس کھڑے ہونے والے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ کیا ہے؟ چپل پہن کر اگر کوئی آدمی نماز جنازہ پڑھ رہا ہے تو اس کو دیکھنا کیا ہے؟ نیچے کا حصہ، زمین کا حصہ دیکھنا ہے، وہاں پر کوئی پیشاب تو نہیں ہے، گوبر وغیرہ جیسے باہر جانور پھرتے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اپنے چپل کو بھی دیکھ لینا ہے، اوپر والا حصہ بھی نیچے والا حصہ بھی، کہ کہیں پیشاب تو نہیں لگا ہے، پاخانہ تو نہیں لگا ہے۔ گرد تو ہوتا ہے، گرد و غبار تو ہوتا ہی ہے، ورنہ اس کو چپل تھوڑے ہی کہیں گے۔ گرد و غبار تو ہوتا ہی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، دیکھنا ہے۔ اگر صاف ہے، سب ٹھیک ہے، تو چپل پہن کے بھی نماز جنازہ پڑھنا بالکل جائز ہے، کوئی خرابی کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی چپل پہن کے نماز نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ چپل کو اتار دیا، البتہ اس کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، چپل کو زمین پر چھوڑ دیا، اب اسی کے اوپر اپنا پیر رکھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو اب زمین میں بھی ناپاکی ہو اور چپل کے نیچے بھی ناپاکی لگی ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چپل کے اوپر والے حصے میں ناپاکی نہیں ہونا چاہیے بس، کیونکہ وہ اب چپل پہنا ہوا نہیں ہے، چھوڑ دیا ہے، اس کے اوپر صرف کھڑا ہوا ہے، تو اوپر والا حصہ پاک ہوگا تو کافی ہے، نماز بالکل درست ہے۔ چپل پہن کر کے نماز پڑھے گا تب یہ ضروری ہے کہ پورا چپل پاک ہو، اوپر کا بھی نیچے کا بھی، اور زمین بھی پاک ہو جس جگہ وہ کھڑا ہوا ہے۔ چپل اتار کر کے نماز پڑھتا ہے، صرف اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، تو اوپر والا حصہ جو پیر سے لگا ہوا ہے اتنا پاک ہونا کافی ہے، نیچے کا چاہے پاک ہو ناپاک ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز بالکل درست ہو جائے گی۔